معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان ہے۔ جرنیل صحابہ کے سلسلے کی دو کڑیاں سیدنا ابو عبیدہ بن جراح اور سیدنا خالد بن ولید ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ اس سلسلے کی تیسری پیشکش حاضر ہے۔ اس حصے میں ہم آپ کو اسلام کے عظیم مجاہد سیدنا سعد بن ابی وقاص کے حیرت انگیز اور چونکا دینے والے واقعات سنا رہے ہیں۔ جہاد کے میدان میں جس طرح سیدنا خالد بن ولید اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے نام پایا، اسی طرح سعد بن ابی وقاص بھی عظیم سپہ سالار کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ ہمیں امید ہے آپ کو یہ ولولہ انگیز سلسلہ پسند آئے گا، تو آئیے سنتے ہیں جرنیل صحابہ حصہ سوم سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ پیشکش محمد طارق شاہد۔ عراق کے مشہور مقام جسر میں اسلامی لشکر اور عراقی فوج کا آمنا سامنا ہوا۔ عراق کا لشکر جرار پوری تیاریوں کے ساتھ آیا تھا۔ گھمسان کا رن پڑا۔ دشمن کا حملہ اس قدر تیز اور طوفانی تھا کہ ایک ہی دن میں 4000 مجاہد شہید ہو گئے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ ہولناک خبر سن کر بہت غمگین ہوئے۔ انہوں نے خود میدان جنگ میں جانے کا فیصلہ کیا۔ مدینے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام بنا کر آپ عراق جانے کے لیے نکلے۔ ابھی مدینے سے کچھ ہی فاصلے پر پہنچے تھے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا۔ بہت پریشان ہوئے، فوراً دوڑے اور آپ کو جا لیا۔ آپ کا راستہ روکا اور عرض کیا، امیر المومنین، آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ ان حالات میں آپ کا مرکز اسلام میں رہنا انتہائی ضروری ہے۔ میری رائے کے مطابق بہتر یہ ہے کہ اسلامی لشکر کی قیادت کسی تجربہ کار اور نڈر جرنیل کے سپرد کر دی جائے۔ اس وقت مسلمان نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ امت مسلمہ کو آپ کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے پاس ایسے مجاہدین موجود ہیں جو جنگی حکمت عملی سے دشمن کا منہ موڑ سکیں، جنہیں میدان جنگ میں اترنے کا تجربہ ہے، جو تیر اور تلوار کی لڑائی کے ماہر بھی ہیں۔ آپ نے ان کی باتیں سنی اور رک گئے۔ سیدنا علی اور چند دوسرے بڑے صحابہ کو مشورے کے لیے بلایا۔ متفقہ طور پر طے پایا کہ امیر المومنین کو نہیں جانا چاہیے، ان کی یہاں زیادہ ضرورت ہے۔ عراق میں لڑنے والے لشکر کی قیادت کے لیے کسی تجربہ کار اور ماہر سالار کا انتخاب کیا جائے۔ سیدنا عمر نے صحابہ کے اجتماعی فیصلے کا احترام کیا، واپس مدینے آ گئے، صحابہ سے مشورہ کیا۔ آخر سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا، میری رائے یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص کو بھیجا جائے۔ اس رائے سے سبھی نے پرجوش انداز میں اتفاق کیا۔ سیدنا عمر نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اسلامی لشکر کا سپہ سالار بنا کر عراق کی طرف روانہ فرمایا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 590 اور 595 عیسوی کے درمیان پیدا ہوئے۔ شہر پیدائش مکہ ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ آپ نے ہجرت مدینہ سے قریباً 30 سال پہلے دنیا میں آنکھ کھولی۔ اس وقت 622 عیسوی تھا۔ اس حساب سے آپ عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً 23 سال چھوٹے تھے۔ ماں باپ نے نام سعد رکھا۔ آپ کے والد کا نام مالک اور کنیت ابو وقاص تھی، لہذا آپ سعد بن ابی وقاص کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو اسحاق تھی۔ آپ کے دو بیٹوں کے نام اسحاق اکبر اور اسحاق اصغر تھے، انہی کے نام پر کنیت تھی۔ آپ قبیلہ قریش کی ایک معزز شاخ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے سے مل جاتا ہے۔ آپ کے والد ابو وقاص مالک نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا۔ والدہ کا نام حمنہ تھا۔ ان کا تعلق قریش کی شاخ بنو امیہ سے تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا سعد کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ آپ کے والد چونکہ بی بی آمنہ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اس لیے آپ کے ماموں تھے، اور اس طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں زاد بھائی تھے۔ جوانی کی عمر کو پہنچنے تک آپ نے مختلف ہتھیاروں کا استعمال سیکھ لیا تھا۔
تیر بنانے کے فن میں تو آپ نے بہت مہارت حاصل کر لی تھی۔ 16-17 برس کی عمر میں ان کا شمار مکے کے بہادر، نیک اور سمجھدار نوجوانوں میں ہونے لگا تھا۔ اعلان نبوت کے پہلے 7 دنوں میں سے کسی دن آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جو ہی آپ کو اسلام کی دعوت دی گئی آپ نے قبول کر لی۔ اس طرح آپ السابقون الاولون میں شمار ہوئے، یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے، اور ان سب سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ جنت کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ رضی اللہ عنہم کا نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت دی، آپ بھی ان میں سے ایک ہیں۔ جب آپ ایمان لائے تو عمر 17 یا 19 سال تھی۔ آپ کی والدہ کو آپ کے ایمان لانے کے بارے میں علم ہوا تو وہ سخت ناراض ہوئی۔ انہیں اپنے باپ دادا کے مذہب سے بہت پیار تھا، چنانچہ انہوں نے ان سے کہا، جب تک یہ نیا دین نہیں چھوڑو گے میں نہ کچھ کھاؤں گی، نہ پیوں گی اور نہ کوئی بات کروں گی۔ آپ کو اپنی والدہ سے بہت پیار تھا۔ ماں کو پریشان دیکھنا آپ کے لیے بہت بڑا امتحان تھا، لیکن وہ اس امتحان میں پورے اترے۔ ماں 3 دن تک بھوکی پیاسی رہی، آپ نے پھر بھی اس کی بات نہ مانی، سختی سے اسلام پر ڈٹے رہے۔ جب والدہ کی حالت نازک ہو گئی تو دوسرے بیٹے نے اسے پانی پلایا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا، ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہدایت کی، اور اگر وہ تجھے میرے ساتھ شرک پر مجبور کرے جس کا آپ کو علم نہیں تو ان کا کہنا مت مان، تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، پھر میں ہر اس چیز کی تمہیں خبر دوں گا جو تم کرتے تھے۔ ابتدا میں مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص بھی ان میں شامل تھے۔ کھلے بندوں عبادت کرنے میں خطرہ تھا، کہیں مشرکین انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ ایک روز آپ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ویران گھاٹی میں نماز ادا کر رہے تھے۔ چند کافر ادھر نکل آئے۔ انہوں نے پہلے تو مسلمانوں کا مذاق اڑایا، پھر انہیں مارنے پیٹنے لگے۔ سیدنا سعد اس وقت بالکل نوجوان تھے، انہیں جوش آ گیا۔ پاس ہی اونٹ کی ایک ہڈی پڑی تھی، اس کو اٹھا کر کافروں پر حملہ کر دیا۔ ایک کافر کے سر پر زور سے ہڈی لگی تو اس کا سر پھٹ گیا، دوسرے اسے ساتھ لیے بھاگ نکلے۔ کہا جاتا ہے سیدنا سعد پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر کسی کافر کا خون بہایا۔ نبوت کے 6 سال کے آخر میں مکے کے کافروں نے فیصلہ کیا کہ جب تک ابو طالب اپنے بھتیجے کو ان کے حوالے نہیں کرے گا اس وقت تک بنو ہاشم سے کوئی شخص کسی قسم کا تعلق نہیں رکھے گا، نہ ان سے شادی بیاہ کرے گا، نہ انہیں کھانے پینے کی کوئی چیز فروخت کرے گا، نہ کوئی اور لین دین کرے گا۔ انہوں نے یہ فیصلہ لکھ کر کعبے کے دروازے پر لگا دیا۔ ابو طالب کو پتا چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ابو لہب اور اس کے گھر والوں کے سوا باقی خاندان کے سب لوگوں کو شیب ابی طالب میں لے گئے۔ قریش کے خاندان بنو مطلب نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ یہ سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 ہجری نبوت سے لے کر 10 ہجری نبوت تک وہاں رہے۔ یہ دور انتہائی سختیوں کا دور تھا، زبردست تکالیف کا دور تھا۔ کھانے کی کوئی چیز ان تک پہنچنے نہیں دی جاتی تھی، درختوں کے پتے تک کھانے کی نوبت آئی۔ اس پابندی میں سیدنا سعد کے خاندان بنو زہرہ پر کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے سیدنا سعد بھی آپ کے ساتھ اس گھاٹی میں رہے۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ ایک رات سوکھے چمڑے کا ایک ٹکڑا کہیں سے مل گیا، میں نے اسے پانی سے دھویا، آگ پر بھونا، کوٹ کر پانی میں گھولا اور ستو کی طرح پی کر پیٹ کی آگ بجھائی۔ 3 سال بعد کفار میں سے کچھ اچھے لوگوں کو ان پر رحم آ گیا، انہوں نے کعبے جا کر معاہدے کو پھاڑ ڈالا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس معاہدے کے کاغذ کو دیمک چاڑ گئی تھی۔ اس طرح بنو ہاشم لوگوں کے ساتھ گھاٹی سے نکل کر اپنے گھروں میں آ گئے اور مصیبت کا یہ دور ختم ہوا۔ نبوت کے 13ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں موجود تمام صحابہ کو یثرب کی طرف ہجرت کرنے کی ہدایت فرمائی۔ اس زمانے میں مدینے کا نام یثرب تھا۔ اس سے پہلے نبوت کے 5ویں اور 6 سال صحابہ کی ایک بڑی تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر حبش کی طرف ہجرت کر گئی تھی، لیکن سعد بن ابی وقاص اور کچھ دوسرے مسلمانوں نے
آپ کے ساتھ ہی رہنا پسند کیا تھا۔ اب حالات بدل گئے تھے۔ وہ اس طرح کہ مکے سے قریباً 300 میل دور شہر یثرب کے بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر آنے کی دعوت دی تھی۔ یہ وعدہ کیا تھا کہ ہر قیمت پر آپ کی حفاظت کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت قبول کر لی تھی، لیکن مناسب یہ سمجھا کہ پہلے اپنے چند صحابہ کرام کو مدینے بھیج دیں، پھر خود تشریف لے جائیں۔ چنانچہ آپ کی ہدایت پر مسلمانوں نے یثرب کی طرف ہجرت کی۔ ان میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تھے، بلکہ ان کے 14 سالہ چھوٹے بھائی عمیر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے سے ہجرت کر کے یثرب تشریف لے آئے۔ اس طرح یہ پرانا شہر یثرب سے مدینہ النبی بن گیا۔ بعد میں صرف مدینہ کہلایا جانے لگا۔ مدینے میں مسلمان اگرچہ کفار کے ظلم و ستم سے محفوظ ہو گئے تھے، لیکن کوئی نہ کوئی صحابی آپ کی قیام گاہ کے پہرے پر ضرور موجود رہتے تھے۔ سیدنا سعد کو بھی آپ کی قیام گاہ پر پہرا دینے کی عزت نصیب ہوئی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اچاٹ ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش آج کوئی نیک آدمی پہرے پر ہوتا۔ اتنے میں ہم نے ہتھیاروں کی جھنکار سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے؟ جواب ملا، سعد ہوں۔ آپ نے فرمایا، کس لیے آئے ہو؟ عرض کیا، دل میں خیال گزرا کوئی دشمن آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، سو پہرا دینے کے لیے چلا آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی اور سو گئے۔ غزوہ بدر سے پہلے جو چھوٹی چھوٹی مہمات پیش آئیں، ان تمام مہمات میں سعد بن ابی وقاص شریک رہے۔ ہجرت کے دوسرے سال رمضان میں بدر کی لڑائی ہوئی۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں اور کافروں میں یہ پہلی بڑی اور اہم لڑائی تھی۔ قریباً 1000 کافر مکے سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے۔ ان کافروں میں قریش کے بڑے بڑے بہادر شامل تھے۔ ان کے پاس ہر طرح کا ساز و سامان تھا، جبکہ مسلمان صرف 313 تھے اور بے سر و سامان تھے، لیکن یہ اللہ کے سپاہی تھے۔ سر و سامان کی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی، انہیں تو بس اللہ کے راستے میں جان دینے کی آرزو تھی کہ اللہ ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ اسی لیے ان بدری مجاہدین کا مرتبہ دوسرے تمام صحابہ سے بلند ہے۔ ان صحابہ میں سعد بن ابی وقاص اور ان کے چھوٹے بھائی عمیر بھی شامل تھے۔ جس وقت لڑائی پورے زوروں پر تھی، سیدنا سعد کا مقابلہ قریش کے ایک نامی بہادر سعید بن عاص سے ہو گیا۔ آپ نے سعید بن عاص پر ایسا کاری وار کیا کہ وہ فوراً ہلاک ہو گیا۔ آپ نے اس کی تلوار پر قبضہ کر لیا۔ تلوار کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت تک غنیمت کے مال کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہوا تھا، چنانچہ آپ نے فرمایا، یہ تلوار جہاں سے اٹھائی ہے وہیں رکھ دو۔ سعد بن ابی وقاص نے فوراً حکم کی تعمیل کی، تلوار وہیں رکھ دی، لیکن تلوار واپس رکھنے سے وہ غمگین ہو گئے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، جلد ہی سورہ انفال نازل ہوئی۔ اس میں یہ حکم بھی تھا کہ جو مال تم نے لڑائی میں حاصل کیا ہے وہ بالکل حلال ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کو بلایا اور فرمایا، جاؤ اور اپنی تلوار اٹھا لو۔ اس لڑائی میں سیدنا سعد نے کسی دوسرے کی مدد کے بغیر 2 کافروں کو قیدی بھی بنایا تھا۔ اللہ کی مدد اور مجاہدین کی بہادری کی بدولت کافروں کو بری طرح شکست ہوئی۔ ان کے 70 آدمی لڑائی میں مارے گئے۔ ان میں بڑے بڑے سردار ابو جہل، عاص بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف وغیرہ شامل تھے۔ ان کے علاوہ 70 کافروں کو قیدی بنا لیا گیا، باقی لوگ بھاگ کر واپس چلے گئے۔ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کے صرف 14 مجاہد شہید ہوئے، ان میں سعد کے چھوٹے بھائی عمیر بھی شامل ہیں۔ خود سیدنا سعد کا بیان ہے کہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے میں نے عمیر کو دیکھا، ادھر ادھر چھپتا پھر رہا تھا۔ پوچھا، کیا بات ہے، اس طرح چھپتے کیوں پھر رہے ہو؟ کہنے لگے، بھائی جان، میری عمر کم ہے، ڈرتا ہوں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لڑائی میں حصہ لینے سے روک نہ دیں، جبکہ میری دلی تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں لڑوں، شاید اللہ مجھے شہادت کا رتبہ عطا فرما دے۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ مقابلے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور واپس جانے کا حکم دیا۔ عمیر رونے لگے۔ آپ کو ان کے شوق اور رونے کا حال معلوم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ سیدنا سعد فرماتے ہیں، اب صورتحال یہ بنی کہ عمیر کا قد چھوٹا تھا اور تلوار بڑی، پھر بھی بڑی بہادری سے لڑے اور آخرکار کافروں کے مشہور پہلوان عمرو بن عبد ود کے ہاتھوں شہادت پائی۔ اس طرح ان کی دلی تمنا پوری ہو گئی۔ آپ کو ان سے بہت محبت تھی، ان کے شہید ہونے پر بہت غمگین ہوئے، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر خاموش ہو گئے۔ احد کی لڑائی میں کافر 3000 تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی 700 تھے۔ ان میں سیدنا سعد بھی تھے۔ اس لڑائی سے ایک دن پہلے سیدنا سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور پیارے صحابی عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ یکا یک آپ نے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی، اے اللہ، کل جب لڑائی شروع ہو تو جو شخص میرے مقابلے میں آئے وہ بڑا تنومند اور دلاور ہو اور میں تیرے راستے میں اسے قتل کروں۔ ان کی اس دعا پر عبداللہ بن جہش نے آمین کہی، پھر خود ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اے اللہ، میرے مقابلے پر ایسا دشمن آئے جو بڑا طاقتور اور بہادر ہو، میں تیری راہ میں اس سے لڑوں یہاں تک کہ وہ مجھے قتل کر دے، میرے ناک، کان اور ہونٹ کاٹ لے۔ جب میں تجھ سے ملوں اور تو مجھ سے پوچھے تیرے ناک، کان اور ہونٹ کیوں کاٹے گئے تو میں عرض کروں، اے اللہ، تیرے لیے کاٹے گئے۔ دوسرے دن احد کے میدان میں جب لڑائی شروع ہوئی تو یہ دونوں بہت بے جگری سے لڑے، جس طرف بھی نکلے دشمنوں کی صفیں الٹ دیں۔ یکا یک سیدنا سعد کی نظر کافروں کے ایک نامی جنگجو پر پڑی، اس کا نام طلحہ بن ابی طلحہ تھا۔ انہوں نے تاک کر اس کے گلے میں تیر مارا، اس کی زبان کتے کی طرح باہر نکل آئی، تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ یوں سیدنا سعد کی دعا قبول ہوئی۔ دوسری طرف عبداللہ بن جہش اس قدر جوش سے لڑے، اس قدر جمع مردی سے تلوار چلائی کہ دشمنوں کو قتل کرتے کرتے تلوار ٹوٹ گئی۔ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں کھجور کی ایک شاخ عطا کی، انہوں نے اس سے تلوار کا کام لیا، بہت دیر تک اس شاخ سے لڑتے رہے۔ آخر کافروں کے ایک نامی جنگجو ابو الحکم بن اخنس نے ان پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ آپ شہید ہو گئے۔ کافروں نے آپ کے ناک، کان اور ہونٹ کاٹ لیے، ان کو دھاگے میں پرو دیا۔ سیدنا سعد کا گزر ان کی ناش کے پاس سے ہوا، حالت دیکھ کر بے ساختہ ان کے منہ سے نکل گیا، اللہ کی قسم، عبداللہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی۔ احد کی لڑائی میں تیر انداز دستے کی کوتاہی کی وجہ سے جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اڑی تو آپ کے نزدیک صرف چند جانثار صحابہ رہ گئے، ان میں سعد بھی تھے۔ یہ اصحاب شروع سے آخر تک اپنی جانوں کی بازی لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے۔ دشمن کے جو آدمی آپ کی طرف بڑھتے یہ جانثار انہیں بھگا دیتے۔ سیدنا سعد کو تیر چلانے میں بہت مہارت حاصل تھی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور تیر چلانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ترکش میں سے تیر نکال نکال کر انہیں دیتے جاتے تھے اور فرماتے جا رہے تھے، اے سعد، تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سعد کے سوا کسی اور کے حق میں ایسے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نہیں سنے۔ کہا جاتا ہے احد کی لڑائی میں سعد نے 1000 تیر چلائے۔ ایک کافر ابو سعد بن ابی طلحہ مسلمانوں پر بڑھ چڑھ کر حملے کر رہا تھا، سیدنا سعد نے اسے ایک تیر تاک کر مارا، وہ تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ جلد ہی مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر غلط تھی، لہٰذا وہ پرجوش انداز میں پلٹ پڑے اور لڑائی کا پانسا پلٹ گیا، کافر بھاگ گئے۔
خندق کی لڑائی میں بھی سیدنا سعد شریک تھے۔ ہجرت کے چھٹے سال بیعت رضوان کا واقعہ پیش آیا۔ 1400 صحابہ اس بیعت میں شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کھلے الفاظ میں اپنے راضی ہونے کی خوشخبری دی، ان میں سعد بھی شامل تھے۔ بیعت رضوان کے بعد آپ نے خیبر، حنین، مکہ و طائف اور تبوک کی مہمات میں بھی برابر حصہ لیا۔ خیبر اور حنین کی لڑائیوں میں سیدنا سعد بہت بہادری سے لڑے۔ تبوک کی لڑائی کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 مسلمانوں کا ایک قافلہ حج کے لیے مکے روانہ فرمایا، ان میں سعد کو بھی بھیجا۔ ہجرت کے 10ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے تشریف لے گئے۔ 1 لاکھ سے زائد مسلمان آپ کے ساتھ تھے، ان میں سعد بھی تھے۔ مکہ پہنچ کر آپ بیمار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیماری کی خبر ہوئی تو عیادت کے لیے تشریف لائے۔ اس موقع پر سیدنا سعد نے رو کر کہا، اے اللہ کے رسول، میں مکے میں مر رہا ہوں، حالانکہ میں اللہ کی راہ میں اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کی پیشانی پر رکھا، پھر ان کے چہرے اور پیٹ پر پھیرا، اس کے بعد دعا فرمائی، اے اللہ سعد کو شفا دے اور اس کی ہجرت کو پورا فرما۔ آپ جلد ہی صحت یاب ہو گئے۔ اس کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی ٹھنڈک میں آج تک اپنے جگر میں محسوس کرتا ہوں۔ حجۃ الوداع کے بعد سیدنا سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس مدینے آ گئے۔ قریباً 3 ماہ گزرے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے اللہ کے پاس چلے گئے۔ دوسرے صحابہ کی طرح یہ صدمہ آپ کے لیے بھی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ آپ سیدنا سعد کے مرتبے سے اچھی طرح واقف تھے، چنانچہ آپ نے انہیں نجد میں آباد مشہور قبیلے حوازن کا عامل مقرر کر دیا۔ آپ جب تک وہاں رہے اپنے فرائض نہایت عمدہ طریقے سے انجام دیتے رہے۔ ایران اور روم اس زمانے میں عرب کی 2 پڑوسی سلطنتیں تھیں، دونوں بڑی اور طاقتور تھی۔ بنو شیبان عرب اور ایران کی سرحدوں کے قریب آباد تھے۔ ایران کی حکومت انہیں اپنے ماتحت خیال کرتی تھی، ان پر آئے دن ظلم ڈھاتی تھی۔ سیدنا مثنی بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اپنے قبیلے بنو شیبان اور کچھ دوسرے عرب قبیلوں کو ساتھ ملا کر ظالم ایرانیوں کے خلاف جہاد شروع کر دیا۔ وہ کسی نہ کسی ایرانی علاقے پر چھاپا مار کر واپس آ جاتے۔ ان کی خواہش تھی کہ ایران پر باقاعدہ حملہ کیا جائے، لیکن اسلامی حکومت کی مدد کے بغیر ایران جیسی طاقتور سلطنت پر حملہ ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اندرونی بغاوتوں پر قابو پا چکے تو مثنی نے ان کی خدمت میں پہنچ کر مدد کی درخواست کی۔ ابو بکر نے ان سے وعدہ کیا کہ بہت جلد مدد بھیجیں گے۔ اس طرح مثنی خوش خوش واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا کہ اپنا لشکر لے کر فوراً عراق روانہ ہو جائیں اور مثنی کے ساتھ مل کر ایران کے ظالم مجوسیوں کے خلاف جہاد کریں۔ سیدنا خالد بن ولید اس وقت باغیوں کو شکست دے کر یمامہ میں مقیم تھے۔ ابو بکر کا حکم ملتے ہی خالد بن ولید 2000 مجاہدین کے ساتھ عراق کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں اور مجاہدین بھی ان کے لشکر میں شامل ہونے لگے۔ اس طرح ان کے لشکر کی تعداد 10,000 تک پہنچ گئی۔ عراق کی سرحد پر پہنچے تو سیدنا مثنی بھی 8,000 مجاہدین کے ساتھ ان سے آ ملے۔ اب اسلامی لشکر طوفان کی طرح عراق میں داخل ہوا۔ ایرانیوں نے جگہ جگہ مسلمانوں کا مقابلہ کیا، لیکن مسلمان انہیں شکست پر شکست دیتے آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ ہیرا کا مشہور شہر فتح ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ اور شہر فتح کر کے سیدنا خالد آگے بڑھنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ ابو بکر نے خالد بن ولید کو اپنی نصف فوج کے ساتھ عراق سے شام پہنچنے کا حکم دیا۔ وہاں مسلمانوں کو رومیوں کے ایک بڑے لشکر کا سامنا تھا۔ سیدنا خالد کے شام جانے کے بعد ایرانیوں نے آپس میں تمام جھگڑے ختم کر دیے اور سب نے مل کر شہر براز کو اپنا بادشاہ چن لیا۔ شہر براز ایک بڑا لشکر
مسنہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کے مقابلے میں لے آیا۔ اس لشکر کو بھی سیدنا مسنہ نے شکست دی۔ اس کے بعد 3 بادشاہ باری باری ایران کے تخت پر بیٹھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی حکومت نہ چلا سکا۔ آخر ایرانیوں نے ایک شہزادی پوران دخت کو شاہی تخت پر بٹھا کر اپنی ملکہ بنا لیا۔ پوران دخت نے ایران کے ایک مشہور پہلوان رستم کو اپنا وزیر اعظم اور سپہ سالار بنایا۔ رستم نے مسلمانوں کو عراق سے نکالنے کے لیے زبردست جنگی تیاریاں کی اور ایرانیوں میں ایک نیا جوش بھر دیا۔ سیدنا مسنہ نے جب یہ دیکھا کہ ایرانیوں کے مقابلے میں ان کی فوج بہت تھوڑی ہے اور سامان بھی حد درجے کم ہے، تو وہ مدد کے لیے چند مجاہدین کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جس دن یہ مدینے پہنچے اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ شدید بیمار تھے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں وصیت فرما چکے تھے کہ ان کے بعد وہ خلیفہ ہوں گے۔ انہوں نے مسنہ رضی اللہ عنہ کے آنے کی خبر سن کر اپنے پاس بلایا، عراق کے تمام حالات سنے، پھر سیدنا عمر کو بلایا، انہیں ان الفاظ میں وصیت کی: اے عمر، میرا دم دن کو نکلے تو رات کو، اور رات کو نکلے تو صبح ہونے سے پہلے مسلمانوں کو مسنہ کی مدد کے لیے تیار کرنا۔ پھر اپنے کفن وغیرہ کے بارے میں کچھ وصیت کی اور آخر 22 جمادی الاخر 13 ہجری کو وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسلمانوں کو جمع کیا، انہیں عراق کے حالات بتائے۔ مسلمان جہاد کے لیے تیار ہو گئے تو آپ نے مسنہ کو واپس بھیج دیا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ اپنا لشکر ہیرا سے پیچھے ہٹا کر عرب کی سرحد کے قریب لے آئیں اور امدادی لشکر کے پہنچنے کا انتظار کریں۔ پھر آپ نے عراق کے لیے ایک لشکر تیار فرمایا۔ ابو عبیدہ کو اس لشکر کا سپہ سالار بنا کر عراق جانے کا حکم دیا۔ ابو عبیدہ صحابی نہیں تھے لیکن بہت دلیر اور نڈر تھے۔ یہ مدینے سے کوچ کر کے بہت جلد مسنہ سے جا ملے۔ ادھر ایران کے وزیر اعظم رستم نے 2 بڑے لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے روانہ کیے۔ ابو عبیدہ نے ان دونوں کو نمارق اور کسکر کی لڑائیوں میں شکست دی۔ پھر آگے بڑھ کر باکیشیا کے مقام پر ایک ایرانی جرنیل جالینوس کو شکست دی اور شہر پر قبضہ کر لیا۔ رستم کو ان شکستوں کی خبر ملی تو اس نے ایک تجربہ کار جرنیل بہمن کو ایک لشکر جرار اور 20 جنگی ہاتھیوں کے ساتھ روانہ کیا۔ اس لڑائی میں ہاتھیوں نے تباہی مچا دی۔ ابو عبیدہ، ان کے ایک بھائی اور بہت سے دوسرے مسلمان ہاتھیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ایسے میں دریا کا پل ٹوٹ گیا اور بہت سے مسلمان دریا میں ڈوب گئے۔ مسنہ نے اس مشکل وقت میں بہت دلیری دکھائی اور اپنی باقی ماندہ فوج نرغے سے نکال لائے۔ اس لڑائی میں 9000 فوج میں سے 6000 شہید ہو گئے۔ یہ لڑائی جسر یعنی پل کی لڑائی کے نام سے مشہور ہے۔ سیدنا عمر کو جسر کی لڑائی میں مسلمانوں کی شکست کی خبر ملی تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے ایک اور لشکر تیار کیا۔ آپ نے اس لشکر کو عبداللہ بن جریر بجلی کی ماتحتی میں مسنہ کی مدد کے لیے عراق روانہ کیا۔ ایرانیوں کی طرف سے ایک مشہور جرنیل مہران 1 لاکھ سے زائد فوج اور 20 جنگی ہاتھیوں کے ساتھ مسلمانوں کی طرف بڑھا۔ دریائے فرات کے کنارے بوویب کے مقام پر دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد ایرانیوں سے بہت کم تھی، ان کے پاس ہاتھی بھی نہیں تھے، ساز و سامان بھی بہت کم تھا، پھر بھی وہ قدم جما کر اس شان سے لڑے کہ ایرانیوں کا منہ پھیر کر رکھ دیا۔ مسلمانوں کے جوش کا عجیب حال تھا۔ مسنہ اور ان کے بھائی سیدنا مسعود اس طرح لڑ رہے تھے کہ انہیں سر پیر کا کچھ ہوش نہ تھا۔ اچانک مسعود زخمی ہو کر گر پڑے۔ مسنہ نے دیکھا تو للکار کر کہا، مسلمانوں، شریف لوگ اسی طرح جان دیا کرتے ہیں، دیکھنا تمہارے جھنڈے ہرگز نہ جھکنے پائیں۔ جنگ جاری رہی۔ اب تک ایرانیوں کے بڑے بڑے سردار مارے جا چکے تھے، تاہم ان کا سپہ سالار قدم جما کر لڑ رہا تھا۔ قبیلہ تغلب کے ایک مجاہد نے اسے تاڑ لیا، تلوار سونت کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ مہران کو مہلک زخم آیا، گھوڑے سے گرا اور وہ مجاہد اچک کر اس کے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور بلند آواز سے نعرہ لگایا، میں تغلب کی اولاد ہوں، میں نے ایرانی سپہ سالار کو قتل کر دیا ہے۔ ایرانی فوج کے چھکے چھوٹ گئے۔ سپہ سالار کے مرتے ہی فوج بددل ہو گئی۔ قریباً 1 لاکھ ایرانی مارے گئے۔
हजारों दरिया में गिरकर हलाक हो गए। बुवैब के मैदान में साल हा साल ईरानियों की हड्डियों के ढेर पड़े रहे। उनको देखकर इबरत होती थी। बुवैब की लड़ाई जसर की लड़ाई का भरपूर जवाब थी। इस कदर बड़ी तादाद में मारे जाने वाले ईरानियों के मुकाबले में शहीद होने वाले मुसलमानों की तादाद सिर्फ 100 थी। बुवैब की फतह के बाद मुसलमान इराक अरब में चारों तरफ फैल गए। मुसन्ना रज़ियल्लाहु अन्हु का ख्याल था कि बुवैब की शिकस्त के बाद ईरानियों की हिम्मत जवाब दे गई है, लेकिन हुआ इसके उलट। इस शिकस्त ने उनमें आग सी लगा दी। ईरान के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक उनमें इत्तेफाक हो गया और वो मुसलमानों को इराक से निकालने के लिए जोर शोर से तैयारियां करने लगे। ईरानी अमीरों और वजीरों ने मलिका पूरान दुख्त को तख्त से उतार दिया और एक ईरानी शहजादे यज़्दगर्द को तख्त पर बिठा दिया। उसके बादशाह बनते ही ईरानियों में गोया नई जान पड़ गई। वो सब मुसलमानों के खिलाफ उठ खड़े हुए। जिन इलाकों पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था वहां भी बगावत के शोले भड़क उठे। मुसलमान चारों तरफ से खतरात में घिर गए। सैयदना मुसन्ना रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन हालात की इत्तला अमीरुल मोमिनीन को दी। उन्होंने हुक्म भेजा अपनी फौज को समेटकर अरब की सरहद की तरफ हट आए। उन्होंने इस हुक्म की तामील की। तमाम फौजी दस्तों को जमा करके अरब की सरहद के करीब ज़ूक़ार के मकाम पर डेरे डाल दिए और सैयदना उमर के नए हुक्म का इंतजार करने लगे। उधर अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर ने सारे अरब में मनादी करा दी कि लोग ईरानियों के खिलाफ जिहाद के लिए तैयार हो जाएं और मदीने पहुंचे। इस ऐलान के साथ ही हर तरफ से मुजाहिदीन आने लगे। इस तरह 1000 का लश्कर तैयार हो गया। सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु उन दिनों नज्द में कबीला हवाज़िन के आमिल थे। आपने वहां से 3000 मुजाहिद भेजे। अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों में इतना जोश देखकर बहुत खुश हुए। तमाम मुजाहिदीन को लेकर मदीने से बाहर सरार के चश्मे पर पहुंचे। मुजाहिदीन को वहीं क़याम करने की हिदायत की, खुद भी उनके साथ ठहरे। सारे लश्कर की सफबंदी की, फिर फरमाया, मेरा इरादा है कि इस लश्कर के साथ मैं खुद जाऊं। आम मुजाहिदीन को आपके इस फैसले का इल्म हुआ तो वो बहुत खुश हुए, लेकिन बड़े बड़े सहाबा ने मशवरा दिया कि अमीरुल मोमिनीन का मदीने से बाहर जाना किसी सूरत मुनासिब नहीं। सैयदना उमर ने इस मशवरे को कबूल कर लिया। अब सवाल ये पैदा हुआ कि इराक भेजे जाने वाले लश्कर का अमीर और सिपाह सालार कौन हो। बड़े बड़े सहाबा से इस बारे में मशवरा हुआ। आखिर सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ की तजवीज पर तय पाया कि इस लश्कर का सिपाह सालार सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाया जाए। सैयदना उमर ने उस वक्त खत लिखकर साद बिन अबी वक्कास को बुला भेजा। चंद दिन बाद आप मदीने पहुंच गए। अमीरुल मोमिनीन ने उन्हें इराक की मुहिम का सिपाह सालार मुकर्रर फरमाया। झंडा उनके हाथ में देते हुए बहुत सी नसीहतें की, हिदायत दी, फिर उन्हें इराक जाने के लिए तैयार होने की हिदायत की। सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु इराक के लिए रवाना होने लगे तो अमीरुल मोमिनीन ने उस वक्त उनसे फरमाया, हर मुसीबत में सब्र इख्तियार करें, अल्लाह के हर हुक्म की इताअत करें, गुनाहों से बचें और नेक कामों के जरिए फतह तलब करें। सैयदना साद बिन अबी वक्कास ने आपको यकीन दिलाया कि वो हर हाल में अल्लाह की रिजा को अपने सामने रखेंगे, अपने साथियों को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इसके बाद झंडा हाथ में लिया और 4000 मुजाहिदीन के लश्कर के साथ रवाना हुए। अमीरुल मोमिनीन उन्हें रुखसत करने के लिए खुद गए। साद बिन अबी वक्कास ने मदीने से रवाना होने के बाद सालबा के मकाम पर पड़ाव डाला। यहाँ 4000 का लश्कर और पहुंच गया। उन्हें भी अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रवाना किया था। इसके बाद भी वक्फे वक्फे से दस्ते उनके पास आते रहे, यहाँ तक कि सालबा में उनके पास 20,000 फौज जमा हो गई। 3 माह तक वहां ठहरने के बाद सैयदना साद ने वहां से कूच किया और शराफ के मकाम पर पड़ाव डाला। इस दौरान में सैयदना मुसन्ना रज़ियल्लाहु अन्हु वफात पा गए। जसर की लड़ाई में उन्हें जख्म आए थे, वो जख्म बिगड़ गए और आप उन्हीं जख्मों से चल बसे। इंतकाल से पहले उन्होंने अपनी जगह बशीर बिन खसासिया रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी फौज का सिपाह सालार मुकर्रर किया।
اور انہیں وصیت کی کہ ان کا پیغام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو دے دیا جائے۔ جہاں تک ممکن ہو عرب کی سرحد کے قریب رہ کر ایرانیوں سے جنگ کریں۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو فتح دے تو پھر بے دھڑک ایران کے اندر گھس جائیں۔ بشیر بن خصاصیہ اپنی فوج کے ساتھ شراف میں سعد سے آ ملے۔ اس فوج کی تعداد 8000 کے قریب تھی۔ انہوں نے سعد کو مثنیٰ کی وفات کی خبر سنائی، انہیں بہت صدمہ ہوا۔ شراف سے آپ نے تمام حالات امیر المومنین کو لکھ بھیجے، مثنیٰ کی وصیت کا ذکر بھی کیا۔ جواب میں سیدنا عمر نے ان کی وصیت کی تائید کی اور سعد کو ہدایت کی کہ شراف سے کوچ کر کے قادسیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالیں۔ یہ ایران کا دروازہ ہے اور نہایت سرسبز و شاداب مقام ہے۔ امیر المومنین کا خط ملنے پر سعد نے شراف سے کوچ کیا، قادسیہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں غدیب کا مقام آیا، یہ ایرانیوں کی فوجی چوکی تھی، یہاں وہ اپنے ہتھیار رکھتے تھے۔ اس چوکی کے پہرے داروں کو مسلمانوں کے آنے کی خبر ملی تو وہ بھاگ نکلے۔ اس طرح غدیب سے مسلمانوں کو کافی ہتھیار ملے۔ چند دن وہاں ٹھہر کر آخر سعد بن ابی وقاص قادسیہ پہنچ گئے۔ آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد ارد گرد کے علاقوں میں فوجی دستے بھیجنے کا کام شروع کیا۔ ان دستوں نے فوج کے لیے غلہ، مویشی اور دوسری ضروریات کی چیزیں مہیا کرنے کا کام کیا۔ جس وقت اسلامی لشکر عراق کی طرف بڑھ رہا تھا، ایران کا بادشاہ یزدگرد مسلمانوں سے مقابلے کی زبردست تیاری کر رہا تھا۔ بہت جلد اس نے ایک بڑا لشکر تیار کر لیا۔ اس لشکر کا سپہ سالار اس نے وزیر اعظم رستم کو مقرر کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ تباہ کن حملہ کر کے مسلمانوں کو پیس ڈالے۔ رستم ایران کا نامی گرامی بہادر تھا۔ وہ 60,000 فوج کے ساتھ ایران کے دارالحکومت مدائن سے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا۔ مدائن سے چل کر یہ لشکر سابات کی فوجی چھاونی پہنچا۔ یہاں ہر طرف سے امدادی فوجی رستم کے پاس پہنچنے لگے، یہاں تک کہ تعداد 1.5 لاکھ ہو گئی۔ رستم کی فوج اب مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بری طرح بے چین تھی۔ یہ تمام خبریں سیدنا سعد نے امیر المومنین کو لکھ بھیجی۔ ادھر سے جواب ملا، ایرانی فوجوں کی کثرت اور ساز و سامان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں، اسی سے مدد مانگے۔ جنگ سے پہلے ایران کے بادشاہ کے پاس چند دانا اور بہادر لوگوں کو سفیر بنا کر بھیجیں، وہ اسے اسلام کی دعوت دیں۔ انشاءاللہ اس دعوت سے ایرانیوں کے ارادوں میں سستی پیدا ہوگی، اور اگر ان کا بادشاہ اسلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دے تو ان کا عذاب بھی اسی کے سر ہوگا۔ امیر المومنین کا حکم ملتے ہی سیدنا سعد نے اپنی فوج سے 14 آدمی منتخب کیے۔ یہ 14 آدمی سادہ لباس میں صرف کوڑے ہاتھ میں لیے مدائن میں داخل ہوئے۔ وہاں کے لوگ ان حضرات کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ ادھر بادشاہ یزدگرد کو ان کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس نے اپنے دربار کو بڑی شان و شوکت سے سجایا۔ یہ لوگ دربار میں داخل ہوئے۔ بادشاہ نے عربی جاننے والے درباری کے ذریعے ان سے پوچھا، تم لوگوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیوں کیا ہے؟ سیدنا سعد نے ان 14 آدمیوں کا امیر سیدنا نعمان کو بنایا تھا۔ انہوں نے بادشاہ کی بات کا جواب دیا، اے بادشاہ، ہم دنیا جہاں کی برائیوں میں مبتلا تھے، اللہ نے ہم پر رحم کیا، ہماری طرف اپنا رسول بھیجا، اس نے ہمیں برے کاموں سے روکا، نیک کاموں کی ہدایت کی، بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کی خبر دی۔ ہم اس پر ایمان لے آئے، پہلے عرب کے مختلف قبیلوں کو اسلام کی دعوت دی، وہ ہمارے ساتھ ہو گئے تو ہمیں حکم ملا قریبی ملکوں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ ہمارا مقصد لوٹ مار کرنا نہیں، اگر تم کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، ایک اللہ کو معبود مانو، سچے رسول پر ایمان لے آؤ تو ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں، ہم صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید تمہارے درمیان چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اگر یہ منظور نہیں تو تمہیں جزیہ دینا ہوگا، اس پر بھی راضی نہیں تو تلوار ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی، جزیہ دینے کی صورت میں ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ یزدگرد کو یہ جواب سن کر بہت غصہ آیا، اس نے گرجدار آواز میں کہا، تم سانپ اور چھپلیاں کھانے والے بھوکے ننگے لوگ ہمارے ملک کو لوٹنا چاہتے ہو، اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں سزا دی جائے اور دھکے دے کر اس ملک سے نکال دیا جائے۔
تمہارے لیے میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ تمہارے اونٹوں پر غلہ اور چھوارے لدوا دوں اور عرب پر ایسا حاکم مقرر کر دوں جو تمہارا خیال رکھے۔ اس کے علاوہ تم کچھ اور چاہتے ہو تو پھر تمہیں ذلت کی موت ملے گی۔ ان 14 سفیروں میں قیس بن زرارہ بھی شامل تھے۔ چند قدم آگے بڑھے اور بادشاہ سے بولے، اے بادشاہ، ہم عرب کے شریف لوگ ہیں، تمہاری نفرت بھری باتیں اس قابل نہیں کہ تمہیں جواب دیا جائے۔ ہم تو اسلام کا نور تمہارے سینوں میں اتارنا چاہتے ہیں۔ اسلام قبول کر لو تو بہتر، ورنہ جزیہ یا تلوار، ایک چیز تو تمہیں قبول کرنی ہوگی۔ اس پر یزدگرد کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ اس نے چلا کر کہا، اگر ایلچیوں کا قتل جائز ہوتا تو آج تم میں سے کوئی زندہ بچ کر نہ جاتا۔ اے دوسروں کے ملکوں کو لوٹنے والوں، تمہیں یہ خاک ملے گی۔ یہ کہہ کر اس نے بہت سی خاک دھول منگوا کر مسلمانوں کے آگے پھینک دی۔ ایک مجاہد نے یہ خاک اپنی چادر میں ڈال لی۔ پھر سارے سفیر اپنے لشکر میں لوٹ آئے اور سیدنا سعد کے پاس پہنچ کر ان الفاظ میں انہیں مبارکباد دی، اے امیر مبارک ہو، دشمن نے خود اپنی زمین ہمیں دے دی ہے، انشاءاللہ اب ہم ضرور اس کے ملک پر قبضہ کر لیں گے۔ ایرانی سفیروں کے واپس جانے کے بعد یزدگرد نے رستم کو حکم دیا کہ سابات سے چل کر قادسیہ پہنچو اور مسلمانوں کو پیس ڈالو۔ حکم ملنے پر رستم روانہ ہوا۔ اس کے ہر سپاہی نے زرہ پہنی ہوئی تھی، ہر طرح کے ہتھیاروں سے لیس تھے۔ گھڑ سوار دستے میں چوٹی کے سوار شامل تھے۔ جنگی ہاتھیوں کے قدموں کی دھمک سے زمین ہل رہی تھی۔ فوج کے خیمے چمکدار ریشمی کپڑے کے تھے۔ رستم سونے کے تخت پر بیٹھا تھا۔ یہ لشکر جرار قادسیہ میں عتیق کے مقام پر آ کر رکا۔ رستم نے حالات کا جائزہ لیا اور سیدنا سعد کو پیغام بھیجا، اپنا کوئی بھروسے والا آدمی میرے پاس بھیجو تاکہ صلح کی گفتگو کی جا سکے۔ آپ نے اس کی خواہش پر 3 یا 4 بار اپنے ایلچی رستم کے پاس بھیجے، لیکن کوئی بات نہ بن سکی۔ آخری بار مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بات کرنے کے لیے گئے۔ ان کا شمار عرب کے نہایت دانا اور بہادر لوگوں میں ہوتا تھا۔ وہ بہت لاپرواہی سے رستم کے دربار میں داخل ہوئے اور اس کے تخت پر اس کے زانو سے زانو ملا کر بیٹھ گئے۔ یہ دیکھ کر دربار میں ہلچل مچ گئی۔ شاہی ملازمین نے آگے بڑھ کر انہیں تخت سے اتار دیا۔ اس پر سیدنا مغیرہ نے کہا، میں نے سنا تھا کہ ایران کے لوگ بہت تمیز والے ہیں، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک شخص کو خدا بنا کر تخت پر بٹھا دیتے ہیں اور اسے پوجنے لگتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم عربوں میں یہ رواج نہیں ہے۔ تم نے خود یہاں مہمان بنا کر بلایا ہے، اس لیے میرے ساتھ تمہارا یہ سلوک مناسب نہیں تھا۔ رستم یہ سن کر شرمندہ ہوا اور کہا، یہ میرے خادموں کی غلطی تھی، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم اپنی اس پرانی تلوار اور چھوٹے چھوٹے تیروں سے ہمارا مقابلہ کیسے کرو گے؟ اس پر مغیرہ نے کہا، بے شک میری تلوار پرانی ہے، لیکن اس کی دھار بہت تیز ہے۔ باقی رہے تیر تو سمجھ لو آگ کا شعلہ چھوٹا سا بھی ہو آگ ہی ہے، آگ کا کام جلانا ہے۔ اس پر رستم نے کہا، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، ہم تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ اس کے جواب میں مغیرہ نے تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اگر تم اللہ کا سچا دین اسلام قبول نہیں کرتے تو جزیہ دینا قبول کرو، ورنہ تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی رستم غصے میں آ گیا۔ اس نے للکار کر کہا، آفتاب کی قسم، اب ہرگز تم سے صلح نہیں ہوگی، میں کل تم سب کو ہلاک کر ڈالوں گا۔ یہ سن کر مغیرہ نے کہا، بہت اچھا، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ اس کے بعد وہ اپنے لشکر میں آ گئے۔ سیدنا سعد کو رستم کے ارادوں سے باخبر کیا۔ آپ نے اسی وقت مجاہدین کو لڑائی کی تیاری کا حکم دے دیا۔ دوسری طرف ایرانی لشکر بھی زور شور سے تیاری کرنے لگا۔ اب سیدنا سعد کو رستم نے پیغام بھیجا کہ تم دریا پار کر کے اس طرف آؤ گے یا ہم ادھر آئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہلا بھیجا کہ تم اس طرف آؤ۔ اس وقت دریا میں پانی کم تھا۔ رستم نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اس پر ایک پل بناؤ۔ فوج نے راتوں رات نہایت مضبوط پل تیار کر دیا۔ دوسرے دن رستم نے بڑی شان اور شوکت کے ساتھ دریا پار کیا، اپنی صف بندی کی، ہاتھیوں کی قطار کھڑی کی۔ ایرانی لشکر کی تعداد 2 لاکھ کے قریب تھی۔
جبکہ اسلامی لشکر 30,000 سے کچھ زیادہ تھا۔ مسلمانوں کے جوش کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی صفوں سے نکلے پڑ رہے تھے۔ ایسے میں سیدنا سعد بیمار ہو گئے۔ ان کی بیماری کچھ ایسی تھی کہ گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکتے تھے اور نہ آسانی سے چل پھر سکتے تھے۔ اب آپ رضی اللہ عنہ خود لڑائی میں حصہ لینے کے قابل نہ رہے، تاہم لڑائی کی نگرانی کرنا بہت ضروری خیال کرتے تھے۔ اس موقع کے لیے وہاں ایک پرانا محل مل گیا۔ آپ اس کی دوسری منزل پر تکیے کے سہارے اس طرح بیٹھ گئے کہ جنگ کا میدان نظر کے سامنے تھا۔ اس وقت فوج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا خالد بن عرفطہ بہت بہادر اور دانا تھے۔ آپ نے انہیں بلایا اور فوج کی کمان ان کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا، میں کاغذ پر لکھ کر ہدایات آپ کو بھیجتا رہوں گا۔ اب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھیں۔ اس وقت کے دستور کے مطابق ایک ایرانی جنگجو میدان میں نکلا۔ اس کا مقابلہ ایک مسلمان مجاہد نے کیا اور اسے گرفتار کر لیا۔ دوسرا ایرانی جنگجو اپنے مقابلے میں آنے والے مسلمان کا مقابلہ نہ کر سکا اور میدان سے بھاگ نکلا۔ تیسرا ایرانی بہادر اپنے مقابلے میں آنے والے مسلمان کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب عام لڑائی شروع ہوئی۔ تمام مجاہدین سارا دن سر دھڑ کی بازی لگا کر لڑے۔ رات ہوئی تو دونوں لشکر اپنے اپنے پڑاؤ میں چلے گئے۔ قادسیہ کی لڑائی کے پہلے دن 600 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، جبکہ مارے جانے والے ایرانیوں کی تعداد کئی ہزار تھی۔ دوسرے دن لڑائی شروع ہوئی تو مشہور بہادر قعقاع بن عمرو تمیمی 1000 مجاہدین کے ساتھ قادسیہ پہنچ گئے۔ انہیں ابو عبیدہ نے شام کے محاذ سے امدادی فوج کے طور پر بھیجا تھا، لیکن اس امدادی فوج کے آنے پر بھی ایرانیوں کا حملہ نہ روکا جا سکا، ان کے آگے بند نہ باندھا جا سکا، کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، وہ پورے جوش سے لڑ رہے تھے۔ ایسے میں جب ایرانی شدید دباؤ ڈال رہے تھے، ایک نقاب پوش شاہ سوار گھوڑا دوڑاتا میدان جنگ میں داخل ہوا۔ وہ دشمن کی صفوں پر اس طرح بجلی بن کر گرا کہ ان کی صفیں درہم برہم ہو گئیں۔ یہ سوار دراصل ابو محجن ثقفی رضی اللہ عنہ تھے۔ کچھ دن پہلے ان سے شراب پینے کی غلطی ہو گئی تھی، اس پر انہیں ایک جزیرے پر قید کروا دیا گیا تھا۔ لیکن جب انہوں نے قادسیہ کی لڑائی کے بارے میں سنا تو یہ وہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے نکل آئے، لیکن سیدنا سعد نے انہیں پھر گرفتار کر لیا اور جس محل کی اوپر والی منزل پر بیٹھ کر آپ جنگ کی نگرانی کر رہے تھے، اس قلعے میں انہیں بیڑیاں پہنا کر ڈال دیا گیا۔ جب قادسیہ کی لڑائی کے پہلے روز انہوں نے تلوار کے ٹکرانے کی آوازیں سنی تو یہ بری طرح بے چین ہو گئے اور پکار کر سیدنا سعد سے درخواست کی کہ انہیں کھلی جنگ کی اجازت دی جائے، لیکن آپ نے انہیں اجازت نہ دی۔ دوسرے دن لڑائی پھر شروع ہوئی، یہ پھر بے چین ہو گئے۔ قید خانے کی کھڑکی سے مسلمانوں کو مشکل میں دیکھا تو اور بھی جوش میں پڑ گئے۔ عجب حالت تھی، کبھی اپنے ہونٹوں کو کاٹتے تھے، کبھی ہاتھ ملتے تھے۔ ان کی یہ حالت اور آوازیں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بیوی سلمہ رضی اللہ عنہا کے علم میں آئی۔ یہ ان کے نزدیک گئیں اور انہوں نے بڑی عاجزی سے درخواست کی کہ بہن، اللہ کے لیے میری بیڑیاں کھول دیں، ایک گھوڑا ہتھیاروں سمیت مجھے دے دیں، پھر دیکھیں کہ میں دشمن کے مقابلے میں کیا کرتا ہوں۔ زندہ رہا تو آ کر بیڑیاں پہن لوں گا۔ سلمہ نے سیدنا سعد کے خوف سے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر وہ شدید مایوسی کے عالم میں اپنی کوٹری میں دردناک شعر پڑھنے لگے۔ ان اشعار کا مطلب یہ تھا کہ اس سے بڑھ کر کیا غم ہوگا کہ سوار نیزے لے کر لڑ رہے ہیں اور میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں، کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو زنجیریں اٹھنے نہیں دیتی اور دروازے اس طرح بند کر دیے جاتے ہیں کہ پکارنے والا پکارتے پکارتے تھک جاتا ہے، کسی کو میرا خیال نہیں، اور میں نے اللہ سے عہد کیا ہے اور میں اس عہد کو نہیں توڑوں گا۔ اگر شراب خانوں کے دروازے مجھ پر کھول دیے جائیں تو بھی میں ادھر کا رخ نہیں کروں گا۔ سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہا نے یہ اشعار سنے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی وقت اپنی ملازمہ کو ساتھ لے کر قید خانے میں گئیں اور ان کی بیڑیاں کھول دی، پھر انہیں قید خانے سے استبل میں لائیں۔ ایک اعلیٰ نسل کا عربی گھوڑا اور ہتھیار ان کے سپرد کر کے کہا، جاؤ اللہ کے حوالے، مجھے امید ہے تم اپنا عہد پورا کرو گے۔ گھوڑا اور ہتھیار پا کر ابو محجن ثقفی رضی اللہ عنہ کو جیسے سارے جہان کی دولت مل گئی۔ منہ کو کپڑے سے چھپایا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایڑ لگا دی۔
پھر نیزہ ہاتھ میں ہلاتے اس شان سے ایرانیوں پر ٹوٹے جیسے آسمان سے بجلی گرتی ہے۔ انہوں نے جدھر کا رخ کیا ایرانیوں کی صفیں الٹ دی۔ مسلمانوں کے وہ دستے جو ایرانیوں کے زبردست حملوں کی وجہ سے سخت مشکل اور دباؤ میں تھے، انہوں نے سمجھا کہ اللہ نے ان کے لیے آسمان سے کوئی فرشتہ بھیج دیا ہے۔ ابو محجن کبھی دائیں بازو پر جا پڑتے تھے، کبھی بائیں بازو میں گھس کر تباہی مچا دیتے تھے۔ اس طرح انہوں نے جنگ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ سیدنا سعد دور سے لڑائی کا حال دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اس نقاب پوش کو اس طرح لڑائی کرتے دیکھا تو بے اختیار اش کر اٹھے۔ منہ پر کپڑا ہونے کی وجہ سے سیدنا سعد انہیں پہچان نہ سکے، لیکن دل میں کہہ رہے تھے کہ اس شان سے تو ابو محجن ثقفی ہی لڑا کرتا تھا۔ اگر وہ قید نہ ہوتا تو میں یہی سمجھتا کہ یہ ابو محجن ہی ہے۔ معلوم نہیں کہ یہ شیر کون ہے۔ شاید اللہ نے آسمان سے کوئی فرشتہ نازل کیا ہے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں نے ابو محجن کے ساتھ مل کر اپنے سامنے کے ایرانیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ اگر تھوڑی دیر لڑائی اور جاری رہتی تو ایرانیوں کی پچھلی صفیں بھی تباہ ہو جاتی، لیکن اب شام ہو چلی تھی، اس لیے دونوں فوجوں نے جنگ بند کر دی۔ لڑائی ختم ہوتے ہی ابو محجن قید خانے میں آ گئے اور خود ہی بیڑیاں پہن لی۔ ایسے میں سیدنا سعد اوپر سے نیچے آئے تو سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، لڑائی کی کیا خبریں ہیں؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، ہم دشمنوں سے لڑ رہے تھے، مسلمان بہت دباؤ میں تھے، ایرانیوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، ایسے میں اللہ تعالی نے ایک شاہ سوار کو بھیج دیا۔ وہ اس قدر بے جگری سے لڑا، ایسی سرفروشی دکھائی کہ ایرانیوں کے منہ پھر کر رہ گئے۔ اگر میں نے ابو محجن کو قید خانے میں نہ ڈالا ہوتا تو یہی خیال کرتا کہ وہ ابو محجن ہے، کیونکہ اس شاہ سوار کے لڑنے کا طریقہ بالکل ابو محجن جیسا تھا۔ اس پر سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے امیر، وہ ابو محجن ہی تھے۔ سعد یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں تو میں نے بیڑیاں پہنائی ہوئی ہیں۔ اب سلمہ نے ساری بات تفصیل سے سنائی۔ سیدنا سعد سن کر بہت متاثر ہوئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص مسلمانوں پر اس طرح قربان ہوتا ہو، اللہ کی قسم میں اسے قید میں نہیں رکھ سکتا۔ یہ کہہ کر آپ اسی وقت ابو محجن کے پاس گئے، ان کی بیڑیاں کھول ڈالیں اور محبت بھرے انداز میں گلے سے لگا لیا۔ ابو محجن بھی سچے مسلمان تھے۔ انہوں نے جذبات سے لبریز آواز میں کہا، اے امیر، شراب پیتے وقت میں سزا سے نہ ڈرا، لیکن اب اللہ کا خوف کرتے ہوئے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ چنانچہ ابو محجن نے اپنا عہد پورا کر دکھایا، پھر زندگی بھر شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ابو محجن طائف کے رہنے والے تھے، قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتے تھے۔ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ ان کے لڑنے کا انداز ایسا تھا کہ ہزاروں میں پہچانے جاتے تھے۔ قادسیہ کی لڑائی کے علاوہ کئی دوسری لڑائیوں میں اس طرح جان توڑ کر لڑے کہ لوگ آج تک ان کی بہادری کی مثالیں دیتے ہیں۔ تیسرے دن لڑائی پھر شروع ہوئی، دونوں فوجیں پھر پوری قوت سے ٹکرائیں۔ سیدنا سعد نے ٹھان لی تھی کہ آج ضرور لڑائی کا فیصلہ کر کے رہیں گے۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے آپ کی ہدایت کے مطابق چند دستے میدان جنگ سے دور چلے گئے۔ ان میں سے ایک ایک دستہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد تکبیر کے نعرے لگاتا میدان جنگ میں داخل ہوتا۔ اس سے ایرانی یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے کہ مسلمانوں کو مسلسل کمک پہنچ رہی ہے۔ اس احساس نے ان کے حوصلے پست کر دیے۔ اب شام ہو چکی تھی، لیکن سیدنا سعد لڑائی کا فیصلہ آج ہی چاہتے تھے۔ آپ نے خالد بن عرفطہ رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا کہ اپنے لشکر کی صفوں کو نئے سرے سے ترتیب دیں، اور جب میں تکبیر کا تیسرا نعرہ بلند کروں تو دشمن پر پوری طاقت سے ٹوٹ پڑنا۔ سیدنا خالد نے صفوں کو اس طرح ترتیب دیا کہ تیسرا نعرہ لگتے ہی دشمن پر کاری ضرب لگا سکیں۔ جنگی ہاتھیوں کو بھگا دینے کی وجہ سے مجاہدین کے حوصلے بلند ہو چکے تھے۔ وہ دشمن پر بھرپور وار کرنے کے لیے بری طرح بے چین تھے۔ ابھی سعد نے پہلا ہی نعرہ لگایا تھا کہ سیدنا قعقاع اپنے ساتھیوں کے ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ ان کا جوش دیکھ کر سیدنا سعد نے کہا، اے اللہ، قعقاع کو معاف کرنا۔
ایسا انہوں نے اس لیے کہا کہ ان کا حکم یہ تھا کہ تیسرے نعرے پر حملہ کرنا اور ان کی مدد کرنا۔ ان مجاہدوں کو حملہ کرتے دیکھ کر دوسرے قبیلے بھی تیسرے نعرے کا انتظار نہ کر سکے، انہوں نے بھی حملہ کر دیا۔ بہت دیر تک زبردست لڑائی ہوتی رہی لیکن فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر سیدنا قعقاع رضی اللہ عنہ نے اپنے قبیلے کے ساتھ ایک اور زوردار ترین حملہ کیا۔ اس حملے نے ایرانیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے، وہ بدحواس ہو کر پیچھے ہٹے۔ ایسے میں مسلمان لڑتے لڑتے رستم تک پہنچ گئے۔ وہ اپنے تخت پر بیٹھا لڑائی کا نظارہ کر رہا تھا۔ مسلمانوں کو اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا، اپنے دستے کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوا، جان توڑ کر لڑا، اور مجاہدین جان کی بازی لگا چکے تھے، لہذا رستم اور اس کے دستے کی کچھ پیش نہ گئی۔ مجاہدین نے آن کی آن میں محافظ دستے کا صفایا کر دیا۔ رستم سخت زخمی ہو کر بھاگا۔ ایک پرجوش مجاہد بلال بن علقمہ نے ان کا پیچھا جان توڑ کر کیا۔ رستم نے قریبی نہر میں چھلانگ لگا دی۔ بلال بن علقمہ کب اس کا پیچھا چھوڑنے والے تھے، انہوں نے بھی چھلانگ لگا دی اور اس کی ٹانگ پکڑ لی۔ ٹانگ سے پکڑتے ہی انہوں نے اسے گھسیٹ لیا اور سر کاٹ ڈالا، پھر خود اس کے تخت پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا، مسلمانوں، میں نے رستم کو قتل کر دیا ہے، یہ دیکھو میں اس کے تخت پر بیٹھا ہوں اور وہ ادھر مردہ پڑا ہے۔ اس آواز کی گونج پورے میدان میں سنائی دی۔ ایرانیوں کے پتے پانی ہو گئے، بدحواس ہو کر بھاگے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور انہیں اپنی تلواروں پر رکھ لیا، گاجر مولی کی طرح انہیں کاٹنے لگے۔ ان گنت ایرانی بھاگتے ہوئے مارے گئے۔ اس طرح مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے قادسیہ کی اس خوفناک لڑائی میں فتح نصیب فرمائی۔ اس جنگ میں قریباً 30,000 ایرانی مارے گئے، 8,000 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ مسلمانوں کو بے شمار مال غنیمت ہاتھ لگا۔ یہ لڑائی 14 ہجری 635 عیسوی کو شروع ہوئی۔ فتح کے بعد سیدنا سعد 2 ماہ تک قادسیہ ہی میں ٹھہرے رہے۔ بے شمار لوگ مسلمانوں کے حسن سلوک اور اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام لے آئے۔ قادسیہ میں 2 ماہ آرام کرنے کے بعد سیدنا سعد آگے بڑھے، شہر بابل اور کوسہ فتح کیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کو عراق عرب کا گورنر مقرر کر دیا۔ آپ نے پورے علاقے کا اس قدر عمدہ انتظام کیا کہ ہر طرف امن و امان کا دور دورہ ہو گیا۔ اس طرح انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک بہترین سپہ سالار ہی نہیں، ایک قابل ترین گورنر بھی ہیں۔ آپ نے ایک نیا شہر کوفہ نامی بھی بسایا، وہاں ایک عالی شان مسجد بھی بنوائی۔ کوفہ آباد ہو گیا تو امیر المومنین نے سیدنا سعد کو کوفے کا گورنر مقرر کر دیا۔ یہاں بھی آپ نے بہترین انتظام کیا۔ ایک مدت تک گورنری کا فریضہ انجام دینے کے بعد آپ کو واپس بلا لیا گیا۔ آپ مدینے آ گئے۔ سیدنا عمر پر حملہ ہوا اور آپ کو اپنے بچنے کی امید نہ رہی تو آپ نے جن 6 صحابہ کے نام تجویز فرمائے ان میں سیدنا سعد کا نام بھی تھا، لیکن انہوں نے خود ہی یہ فرما دیا تھا کہ خلافت کے مسئلے میں ان کے نام پر غور نہ کیا جائے۔ سیدنا عمر نے ایک وصیت یہ کی تھی کہ اگر سعد خلیفہ نہ بنے تو ان سے حکومت کے کاروبار میں مدد لی جائے۔ چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے خلیفہ منتخب ہونے پر آپ کو دوبارہ کوفے کا گورنر مقرر کر دیا۔ 26 ہجری تک آپ گورنر رہے۔ اس کے بعد آپ ملکی سیاست سے الگ ہو گئے اور عقیق کی وادی میں آ گئے۔ عقیق کی وادی میں ان کی اپنی جاگیر تھی۔ یہ جاگیر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی۔ عقیق کی وادی مدینے سے 10 میل کے فاصلے پر تھی۔ یہ ایک سرسبز اور شاداب جگہ تھی۔ یہاں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری 30 سال خاموشی میں بسر کیے۔ آپ اسی حالت میں اپنی زندگی کا یہ حصہ بسر کرتے رہے۔ بڑھاپے کی وجہ سے روز بروز کمزور ہوتے چلے گئے اور آخری ایام میں تو ان کی نظر بھی جواب دے گئی۔ بستر سے اٹھنا مشکل ہو گیا۔ آخر 55 ہجری میں ان کا آخری وقت آ گیا۔ وفات سے پہلے آپ نے یہ وصیت کی، بدر کی لڑائی میں نے اونی کپڑے پہن رکھے تھے، مجھے ان میں لپیٹ کر دفن کرنا، قبر پر کچی اینٹیں لگانا، اس کے بعد آخری سانس لیا اور مالک سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
وفات کے بعد جنازہ مدینہ منورہ لایا گیا۔ لوگ جنازے میں شرکت کے لیے امٹ پڑے، ہر آنکھ آنسو بہا رہی تھی۔ اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا حیات تھی۔ آپ کی وفات کی خبر سن کر رونے لگیں۔ انہوں نے خواہش کی کہ اللہ کے رسول پر جان چھڑکنے والے ساتھی کا جنازہ مسجد نبوی میں لایا جائے۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ مسجد میں جنازہ لانا ٹھیک نہیں۔ تب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی سہیل بن بیضاء کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھی تھی، اس پر جنازہ لایا گیا۔ سیدہ عائشہ اور سیدہ ام سلمہ نے اپنے حجرے میں نماز جنازہ ادا فرمائی۔ یہ حجرے مسجد کے ساتھ ہی بنے ہوئے تھے۔ آپ کا قد چھوٹا، سر بڑا، جسم گٹھا ہوا تھا۔ آپ نے مختلف اوقات میں کئی شادیاں کی، ان سے 18 لڑکے اور 17 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ بچپن ہی میں تیر اور کمانے بنانے کا ہنر سیکھ لیا تھا۔ ہجرت سے پہلے ہی ان کی روزی کمانے کا ذریعہ تھا۔ آپ نے اس فن میں کمال حاصل کیا۔ لوگ دور دور سے ان کے تیر اور کمانے خریدنے کے لیے آتے، پھر لڑائیوں میں مال غنیمت ملنے لگا۔ عقیق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو زمین عطا فرمائی۔ آپ قرآن اور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، تلاوت کے بہت شوقین تھے، خوش الحان بھی تھے، تلاوت کے وقت رویا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کا کافی موقع ملا۔ امت کو آپ نے 215 احادیث پہنچائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو آپ پر بہت اعتماد تھا۔ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم ساتھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنو تو پھر کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ لوگ ان سے دین کے مسائل پوچھا کرتے تھے، اللہ سے بہت ڈرتے تھے، اکثر رات کا زیادہ حصہ عبادت میں گزارتے، کثرت سے روزے رکھتے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو جسم کانپنے لگتا اور چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ تہجد کی نماز کے بہت پابند تھے، اکثر یہ دعا مانگتے، الہی میرے گناہوں کو بخش دے اور مجھے اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رمضان میں تو عبادت کی حد کر دیتے۔ اگرچہ جوانی ہی میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اسلام سے پہلے کے دن یاد آتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ کئی حج کیے، آخر عمر میں تو صرف عبادت کے ہو کر رہ گئے تھے۔ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بہت محبت تھی۔ ننھیالی رشتے کی وجہ سے بعض اوقات رسول اللہ انہیں اپنا ماموں فرماتے۔ ایک دن سعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا، یہ میرے ماموں ہیں، چاہیے کہ ہر ایک شخص اپنے ماموں کی تعظیم کرے۔ آپ نے ان کے بارے میں یہ دعا فرمائی، الہی اس کی دعا قبول فرمایا کر اور اس کی تیر اندازی درست رہے۔ اس دعا کی بدولت حضرت سعد بن ابی وقاص ایک ایسے صحابی کے طور پر مشہور ہو گئے جن کی دعا قبول ہوتی تھی، اس لیے لوگ ان سے ہمیشہ خیر و برکت کی دعا کراتے تھے، ان کی بد دعا سے ڈرا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص کی سفارش دوسروں کے حق میں قبول کر لیا کرتے تھے۔ آپ نہایت پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ میں دینی غیرت بہت تھی، پرہیزگاری میں اپنی مثال آپ تھے۔ تمام زندگی کوئی ایسا لقمہ نہیں کھایا جس کے حلال یا پاک ہونے میں شبہ ہوتا۔ غیبت سے خود کو بچاتے تھے، اپنے سامنے دوسرے کو کسی کی غیبت نہ کرنے دیتے تھے۔ اکثر بازار میں گشت لگاتے، دکانداروں کو پورا تولنے کی ہدایت فرماتے۔ آپ کو کسی سرکاری عہدے کا کوئی لالچ نہیں تھا، نہ دنیا کی دولت سمیٹنے کی کوئی فکر تھی، قناعت پسند تھے۔ آپ میں شجاعت اور دلیری کی صفات کے ساتھ بے خوفی نمایاں تھی۔ آپ بہت نرم دل تھے، کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ دعا مانگتے وقت آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ زندگی بہت سادہ تھی، سادہ غذا اور سادہ لباس سے کام چلاتے تھے، لیکن بڑے دریا دل تھے۔ سوال کرنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، غریبوں کو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھلاتے تھے۔ مساجد اور مدرسوں کی تعمیر میں اپنے پاس سے بڑی بڑی رقمیں دیتے تھے۔
یہ عظیم جرنیل سب سے پہلے اسلام لانے والوں اور عشرۂ مبشرہ میں شامل ہیں۔ دنیا میں ہی انہیں جنت کی خوشخبری زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ آپ بدری صحابی بھی ہیں اور صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان میں بھی شریک تھے۔ اللہ تعالیٰ ان پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے جرنیل صحابہ کا تیسرا حصہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سن رہے تھے۔ دارالسلام اسٹوڈیو دارالسلام پبلشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز کا ایک حصہ ہے جو اسلامی کتب کی اشاعت کا بین الاقوامی ادارہ ہے، جس کا ہیڈ آفس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع ہے، جس کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب عبد المالک مجاہد ہیں۔ دارالسلام کا دنیا کے 27 ملکوں میں نیٹ ورک ہے۔ پاکستان میں اس کا ایڈریس نوٹ کر لیں: دارالسلام اسٹوڈیو، 50 لوور مال، نزد ایم اے او کالج، لاہور۔ فون 724024 7232400 اور 7120054، فیکس 7354072۔ یہ پیشکش تھی محمد طارق شاہد کی۔ اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to